الماری سے ریڈ برا، ریڈ ساری، سرخ چوڑیاں اور ریڈ ہیلز نکالتے ہوئے شہرام نے مسکراتے ہوئے کہا، آج کی رات پھر مہروش کے نام، چلو جلدی سے اٹھو، یہ سب پہن کر میرے سامنے آؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے تم خوب تیار ہو جاؤ تاکہ ہم اپنی پہلی رات کو یاد دوبارہ جی سکیں۔ مہروش جب اناری سرخ رنگ کی ساڑی میں اپنے گورے بدن پر دلکش روب سجا کر کمرے سے نکلی تو شہرام کی نظریں بے اختیار اس پر جم گئیں۔ واہ واہ، کیا بات ہے! میری بیوی تو واقعی اتنی حسین ہے کہ کچھ بھی پہن لے بس دل ٹہر سا جاتا ہے، وہ بے خودی سے بولا اور اپنی کمسن بیوی کو بازوؤں میں بھر کر خمار آلود نظروں سے دیکھنے لگا۔ مہروش شرم کے مارے نظریں جھکا گئی تو شہرام ہنستے ہوئے کہنے لگا، بیگم، شادی کو 3 ماہ گزر گئے ہیں مگر آپ ابھی بھی شرما رہی ہیں۔ پھر وہ شوخی سے آگے بڑھا، اس کا پلو آہستہ سے کھسکایا اور بے ساختہ اسے چوم لیا۔ اس کے بعد شہرام نے مہروش کو باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور محبت بھری ورفتگی کے ساتھ اس پر حاوی ہو گیا۔ کمرے کی مدھم روشنی، بہکی ہوئی فضا اور دونوں کی جوانی کا جوش، وہ لمحے ایسے تھے کہ دنیا سے بے خبر وہ ایک دوسرے میں کھو گئے۔ شہرام کو اگلی صبح ملیشیا کے لیے روانہ ہونا تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ یہ رات ہمیشہ یادگار بنے۔ دونوں نے اکٹھا شاور لیا، نائٹ ڈریس پہنے وہ پھر ایک دوسرے کی باہوں میں سمٹ کر ساری رات چین کی نیند سو گئے۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پردوں کے درمیان سے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ مہروش کا دل بوجھل تھا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی آنکھوں کے آنسو شہرام کے دل کو چیرنے لگے۔ وہ گھبرا کر فوراً اس کے پاس آ بیٹھا اور نرمی سے بولا، مہروش، تم یہ حقیقت شادی سے پہلے بھی جانتی تھی، ہم نے کسی سے کچھ نہیں چھپایا تھا، اب یوں رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ شہرام کے لہجے میں بے پناہ محبت اور نرمی تھی مگر مہروش کا دل ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔ پچھلی رات تھی تو شہرام نے اسے اپنی چاہت اور محبت سے سیراب کیا تھا تاکہ جدائی کا زہر کچھ کم ہو سکے، مگر ہوا وہی جس کا ڈر اسے شروع سے تھا۔ مہروش روتے ہوئے بولی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے، پاکستان میں ہی کوئی کام شروع کریں گے، پھر آج یہ سب کیوں؟ شہرام نے اس کا ہاتھ تھام کر پیار سے دبایا اور دھیرے سے سمجھانے لگا، مہروش میری جان، یہ میری خواہش بھی ہے کہ تم سے دور نہ جاؤں، لیکن مجبوری کو سمجھو۔ میں 10 سال سے ملیشیا میں رہ رہا ہوں، یہاں کے حالات اور کام مجھے نہیں آتے، پاکستان میں قدم جمانا آسان نہیں، اگر مجھے یہاں کوئی اچھا کام مل جائے تو یقین کرو میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کروں، مگر ابھی تو مجھے واپس جانا ہی پڑے گا۔ وہ دھیرے سے مہروش کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، دیکھو دوپہر کے 2 بجے میری فلائٹ ہے، باقی وقت رونے میں ضائع مت کرو، چلو باہر چل کر سب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اماں بھی پریشان ہوں گی کہ ہم رات سے کمرے سے باہر نہیں نکلے۔ میں چاہتا ہوں دوپہر کے 2 بجے میری فلائٹ ہے، باقی وقت رونے میں ضائع مت کرو، چلو باہر چل کر سب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اماں بھی پریشان ہو رہی ہوں گی کہ ہم رات سے کمرے سے باہر نہیں نکلے۔ میں چاہتا ہوں یہ آخری لمحات خوشی سے گزاریں تاکہ میں بھی سکون سے جا سکوں۔ مہروش کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو، وہ رو رو کر بس یہی کہتی رہی، آپ وعدہ کریں مجھے جلد اپنے پاس بلا لیں گے؟ شہرام کے لب خاموش ہو گئے، نظریں جھک گئیں، پھر آہستہ سے بولا، وعدہ تو نہیں کر سکتا مگر ہاں کوشش ضرور کروں گا، یا تو تمہیں جلد اپنے پاس بلا لوں گا یا پھر سب چھوڑ چھاڑ کر پاکستان واپس آ جاؤں گا، جیسے بھی حالات ہوں گے 1 سال کے اندر فیصلہ کر لوں گا۔ اس کے لہجے میں سچائی تھی مگر مہروش کے دل کی تڑپ اور بڑھ گئی اور وہ پھر سے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ شہرام نے بھی سکون کا سانس لیا اور اسے اپنے بازو میں بھر کر تسلی دینے لگا۔ کچھ دیر بعد دونوں نے صبح کا شاور لیا اور کمرے سے نکلے۔ ٹی وی لاؤنج میں سب گھر والے جمع تھے، شہرام کی والدہ، ایک بھائی اور ایک بہن۔ والد تو کبھی برس پہلے ہی وفات پا چکے تھے اور گھر کی ساری ذمہ داری
کم عمری سے ہی شہرام کے کندھوں پر آن پڑی تھی۔ اسی بوجھ کو سہارا دینے کے لیے وہ اپنا وطن چھوڑ کر پردیس جا بسا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ان کی زندگیوں میں کیا کچھ بدلنے والا ہے، شاید وہ دونوں ہی نہیں جانتے۔ نم آنکھوں کے ساتھ مہروز شوہر کا سامان پیک کر رہی تھی۔ ساری قوت ضبط کے باوجود آنسو مسلسل رخسار بھگو رہے تھے۔ شہرام بے چین ہو کر بولا، مہروز، اگر تم روتی رہو گی تو میں کیسے سکون سے جا پاؤں گا؟ مہروز نے کپ کپاتی آواز میں کہا، آپ تو جا رہے ہیں اور مجھ سے یہ توقع کرتی ہیں کہ میں آپ کو خوش دلی سے رخصت کروں۔ کون سی بیوی خوشی سے اپنے شوہر کو 7 سمندر پار جانے دیتی ہے؟ میری خوشی تو آپ کے ساتھ جڑی ہے۔ ہم غربت سہ سکتے ہیں، لیکن آپ کی جدائی سہنا میرے بس میں نہیں۔ یہ کہہ کر وہ شہرام کے سینے سے لپٹ گئی اور دل کی ساری بھڑاس آنسوں میں بہا دی۔ شہرام نے اسے مضبوطی سے تھامتے ہوئے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں بہت جلد تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا۔ تم فکر نہ کرو، یہاں امی ہیں، بہن بھائی ہیں، اور انشاءاللہ جلد ہی ہمارے گھر میں ایک ننھی پری بھی آ جائے گی۔ بیوی کا ذکر سنتے ہی مہروش کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ آ گئی اور چہرے پر حیا کی لالی دوڑ گئی۔ شہرام نے اس کے آنسو صاف کی، چلو اب مجھے خوشی خوشی رخصت کرو۔ ایئرپورٹ پر سبھی لوگ شہرام کو الوداع کہنے آئے تھے، مگر سب سے زیادہ دکھ مہروش کی آنکھوں میں جھلک رہا تھا۔ یہ محبت کی شادی تو نہیں تھی، مگر چند دنوں میں ہی وہ ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہو گئے تھے۔ شہرام تو یوں ہی مہروش کی خوبصورتی پر فدا ہو چکا تھا اور جدائی اس کے لیے بھی آسان نہ تھی۔ گھر لوٹ کر مہروش بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ گئی۔ رات گئے تک نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ یکایک دروازے پر دستک ہوئی۔ آنکھیں ملتی ہوئی اس نے دروازہ کھولا تو سامنے نمرا کھڑی تھی۔ بھابھی، صبح سے آپ نے کچھ نہیں کھایا، امی بلا رہی ہیں، پلیز کچھ کھا لیں۔ مہروش نے مدھم آواز میں کہا، نمرا میرا دل نہیں کر رہا، امی سے کہہ دو ابھی بھوک نہیں ہے۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے۔ سسرال والے برا تو نہیں سمجھتے تھے، مگر پھر بھی آخر سسرال والے تھے۔ مہروش کا کمرے میں بند رہنا اور اداسی سب کے الجھن بن گئی۔ ایک دن ناشتے کے وقت ساس نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، بیٹا گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹایا کرو، بہت آرام ہو گیا۔ مہروز خاموشی سے سنتی رہی۔ ناشتہ ختم ہوتے ہی برتن دھوئے، صفائی کی، اور پھر ساس نے کپڑوں کا ڈھیر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ بھی آج ہی دھلنے چاہیے، کل پر مت ڈالنا۔ دل ہی دل میں گھٹتے ہوئے بھی مہروش سب کرتی رہی، مگر شہرام کی کمی اسے ہر لمحہ کھا رہی تھی۔ جب فارغ ہوئی تو موبائل اٹھایا اور شہرام کو کال ملائی۔ پہلی بیل پر ہی فون اٹھ گیا۔ کیسی ہے میری جان؟ شہرام کی محبت بھری آواز سن کر مہروش ضبط نہ کر سکی اور سسکیوں میں ڈوب گئی۔ شہرام بار بار پوچھتا رہا کہ کیا ہوا؟ آخر کار مہروش نے سب بتا دیا۔ آپ کے جانے کے بعد سب بدل گیا ہے۔ اگر آپ نے مجھے اپنے پاس نہ بلایا تو میں میکی چلی جاؤں گی۔ یہاں رہنا میرے لیے ناممکن ہے۔ شہرام نے اسے تسلی دی، پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں چاہتا ہوں جب تم میرے پاس آؤ تو ویسے ہی حسین اور صحت مند نظر آؤ جیسی میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ پریشانی انسان کو کھا جاتی ہے، اپنا بہت خیال رکھنا۔ فون بند ہوا تو مہروش بیڈ پر لیٹ گئی۔ چھت کو گھورتے گھورتے پرانی یادیں دماغ میں ابھر آئیں۔ اسے اپنی پرانی محبت یاد آ گئی، وہ لڑکا جو سامنے والے گھر میں رہتا تھا اور روز شام کو اس کا منتظر رہتا تھا، مگر مہروش نے کبھی اسے سنجیدہ نہیں لیا تھا۔ اب سوچنے لگی، اگر اس سے شادی ہو جاتی تو کم از کم شوہر پاس ہوتا، اتنی تنہائی اور دباؤ تو نہ سہنا پڑتا۔ گھر کے کاموں کی تھکن، شوہر کی دوری اور سسرال کا بوجھ اسے توڑ رہا تھا۔ اچانک دل نے کہا، کیوں نہ ذرا تیار ہو کر میکی چلی جاؤں، شاید وہاں جا کر دل کو سکون ملے۔ مہروش بیڈ سے اٹھی، الماری کھولی اور ایک نفیس سا سوٹ نکال کر پہن لیا۔ بالوں کو سنوارا، ہلکا سا میک اپ کیا اور ٹی وی لاؤنج میں آئی تو ساس نے پاؤں تک اسے کھول کر دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ کس موقع کی تیاری ہے؟ ساس نے تیوری چڑھاتے ہوئے پوچھا۔ مہروش نے دھیرے سے جواب دیا، میں ذرا میکے جا رہی ہوں، سب گھر کے کام کر دیے ہیں، تھوڑے وقت میں واپس آ جاؤں گی۔ ساس کی آنکھوں میں ناگواری تو تھی، مگر مہروش پرواہ کیے بغیر باہر نکل گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ میکے پہنچ گئی تھی۔
وہاں جا کر اس نے سسرال کی کوئی بات گھر والوں کو نہ بتائی۔ یہ اس کی عادت ہی نہ تھی کہ ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کرنا۔ والدین اور بہن بھائیوں سے ملی، کچھ وقت ہنسی خوشی میں گزارا، پھر دل کی بے چینی لے کر چھت پر چلی گئی۔ چھت پر پہنچتے ہی نظریں بے اختیار اس طرف اٹھ گئیں جہاں مرتضیٰ کا گھر تھا، اور جیسے قسمت کو بھی یہی منظور تھا۔ مرتضیٰ بھی اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ مہروش کو دیکھ کر وہ بھی اپنی چھت پر آ گیا۔ دونوں کی نظریں بار بار ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ لمحہ بھر کے لیے وقت ٹھہر سا گیا تھا۔ نہ مرتضیٰ کوئی اشارہ کر رہا تھا اور نہ ہی مہروش، مگر آنکھوں کی زبان وہ سب کچھ کہہ رہی تھی جو الفاظ کبھی نہیں کہہ پاتے تھے۔ اسی دوران ماں کی آواز نے مہروش کو چکا دیا اور وہ تیزی سے نیچے اتر گئی۔ دل بے سکون رہا، جیسے کچھ ادھورا چھوڑ آئی ہو۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے۔ مہروش اپنے میکے سے واپس آئی تو تھی، مگر دل میں ایک خلش چھوڑ آئی تھی۔ سسرال کے گھر کی چھت سے بھی مرتضیٰ کا گھر صاف نظر آتا تھا، مگر وہاں وہ کھڑے ہو کر دیکھنے کی ہمت نہیں جٹا پاتی۔ دل میں ڈر تھا کہ کہیں راز فاش نہ ہو جائے، مگر دل کی ضد بھی عجیب ہوتی ہے، بہانے بہانے ڈھونڈ لیتی ہے۔ اب وہ کپڑے دھونے اور سکھانے کا کام اکثر چھت پر کرنے لگی۔ مرتضیٰ یہ سب دیکھتا اور گھنٹوں اپنی چھت پر بیٹھا رہتا۔ پھر ایک دن اس نے ہمت کر کے کاغذ پر اپنا نمبر لکھا اور چھت سے نیچے پھینک دیا۔ مہروش نے وہ پرچی جلدی سے اٹھائی اور کمرے میں جا کر تکیے کے نیچے چھپا دی۔ دل نے فیصلہ کیا کہ رات کو سکون سے کال کرے گی۔ رات ہوئی، سارے کام نمٹائے، ساس کے لیے چائے بنا کر کمرے میں آئے اور موبائل ہاتھ میں لیا، مگر اس سے پہلے شوہر شہرام کو کال کی۔ حسب معمول اس کی مصروفیت کا بہانہ حسب معمول اس نے مصروفیت کا بہانہ بنایا اور جلدی بات ختم کر دی۔ مہروش کئی دنوں سے یہی محسوس کر رہی تھی کہ شہرام کے پاس اس کے لیے وقت ہی نہیں۔ دن بھر وہ انتظار کرتی رہتی، مگر شوہر کو فرصت نہ ملتی۔ مہروش جوان تھی، دل کی خواہش ابھی جیتی جاگتی تھی۔ شوہر کی دوری اور سسرال کا دباؤ اس کے اندر ایک بغاوت جگا رہا تھا۔ ضمیر کبھی اسے ملامت کرتا تو کبھی دل کہتا کہ تم نے اسی زندگی کے لیے شادی کی تھی؟ شوہر نہ وقت دے نہ محبت، کیا صرف پیسوں کے لیے تمہیں بیایا گیا تھا؟ بے چین دل کے ساتھ اس نے تکیے کے نیچے سے پرچی نکالی، نمبر موبائل میں ڈالا، انگلیاں بٹن پر رکی رہ گئیں۔ ایک لمحے کے لیے ہچکچاہٹ ہوئی، مگر دل نے پھر بغاوت کر ہی دی۔ کال ملی اور پہلی بیل پر ہی مرتضیٰ نے فون اٹھا لیا۔ زہے نصیب، شادی سے پہلے تو آپ نے گھاس نہیں ڈالی تھی، اب کیسے یاد آ گئی ہماری؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر لہجے میں شکوہ بھی تھا۔ مہروش خاموش بیٹھی رہی، ہاتھ سے بیڈ شیٹ کو دبوچ رکھا تھا۔ اب کال کی ہے تو کچھ بولیں بھی۔ مرتضیٰ نے چھیڑا۔ مہروش نے آخر کار لب کھولے۔ آپ مجھے ہمیشہ کیوں دیکھتے تھے؟ مرتضیٰ نے جواب دیا، کیوں دیکھتا تھا یہ آپ بھی جانتے ہیں، لیکن آپ نے میری طرف کبھی توجہ نہیں دی۔ آپ نے شہرام کا انتخاب کیا، شاید اس لیے کہ وہ دولت مند ہے، باہر کے ملک میں رہتا ہے۔ مہروش نے فوراً کہا، نہیں، میری سوچ ایسی کبھی نہیں تھی۔ میرے گھر والوں نے فیصلہ کیا، انہیں لگا اچھا رشتہ ہے، میرا دل وہیں رک گئی۔ مرتضیٰ کے لہجے کی سختی پگھل گئی۔ وہ بولا، اگر ایک بار ہاں کر دیتی تو میں سب کچھ کر گزرتا، مگر آپ نے موقع ہی نہیں دیا۔ یوں دونوں کے دلوں کے شکوے گلے بہہ نکلے۔ اب ان کے درمیان باتیں ہونے لگی، پہلے احتیاط سے، پھر دیر تک۔ دن بھر مہروش کو بے چینی رہتی کہ کب کام ختم ہو اور موبائل ہاتھ میں آئے۔ ساس بھی نوٹ کرنے لگی کہ وہ ضرورت سے زیادہ فون استعمال کرنے لگی ہے۔ انہیں یہی گمان ہوتا کہ شاید شہرام سے بات کرتی ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ اب فون پر بات کرنے کے بعد مہروش کے دل میں ایک نیا ہی سکون اترنے لگا۔ شوہر کی دوری اور سسرال کے بوجھ تلے دبی مہروش کو مرتضیٰ کی باتوں میں ایک سہارا مل گیا تھا۔ اب وہ ہر دن کا حساب صرف اس طرح لگاتی کہ کب رات ہو اور کب سب سو جائیں، تاکہ وہ سکون سے اپنے کمرے میں بیٹھ کر مرتضیٰ سے بات کر سکے۔ ابتدا میں ان کی باتیں بہت ہلکی پھلکی رہیں۔ مرتضیٰ اس سے پوچھتا، کھانا کھا لیا؟ آج کیسا دن گزرا؟ اور مہروش ایک شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیتی، ہاں، لیکن آپ کے ساتھ بات کر کے دل کو سکون آتا ہے۔ دونوں کی باتیں گھنٹوں چلتی رہتی۔ آہستہ آہستہ یہ گفتگو گہری ہونے لگی۔
مرتضیٰ اسے بچپن کے قصے سناتا، وہ یادیں دلاتا جب وہ مہروش کو چھت پر کھیلتے ہوئے چھپ کر دیکھتا کرتا تھا۔ ایک رات مرتضیٰ نے دل سے کہا، مہروش، کاش تم نے اس وقت میری آنکھوں میں جھانک کر ایک بار کہا ہوتا کہ تم بھی مجھے چاہتی ہو، شاید آج کہانی کچھ اور ہوتی۔ مہروش کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، مرتضیٰ، دل میں تمہارے لیے ہمیشہ نرم گوشہ رہا، مگر گھر والوں کی ضد، شہرام کا بیرون ملک ہونا، یہ سب کچھ میرے فیصلے کے آڑے آ گیا۔ یہ سن کر مرتضیٰ نے گہری سانس لی۔ اب بھی دیر نہیں ہوئی مہروش، تمہیں تنہا نہیں رہنے دوں گا، اگر تم چاہو تو میں تمہارا سہارا بن سکتا ہوں۔ مہروش کے دل نے پہلی بار ایک عجیب سا سکون محسوس کیا، لیکن ضمیر کی آواز بار بار سر اٹھاتی، یہ ٹھیک نہیں ہے، تم شادی شدہ ہو، یہ سب دھوکہ ہے۔ مگر جب وہ سسرال کے تانے سنتی، شہرام کی بےرخی جھیلتی اور رات کو موبائل پر مرتضیٰ کی آواز سنتی تو ضمیر کی آواز دب جاتی۔ اب مہروش روز بہانے سے چھت پر جاتی، کبھی کپڑے دھونے کے لیے، کبھی کپڑے سکھانے کے لیے، اور ہر بار مرتضیٰ اپنی چھت پر آ جاتا۔ کبھی اشاروں میں باتیں ہوتی، کبھی صرف نظریں مل جاتی، اور لمحوں نے مہروش کے دل میں ایک نئی روشنی جگا دی تھی۔ ساس نے نوٹ کیا کہ مہروش اکثر چھت پر جاتی ہے۔ ایک دن سخت لہجے میں بولی، کیا ضرورت ہے بار بار چھت پر جانے کی، گھر کے اور بھی کام ہیں۔ مہروش نے جھٹ سے کہا، اماں جی، کپڑے خشک کرنے ہوتے ہیں نا، اسی لیے جاتی ہوں۔ ساس نے شک کی نگاہوں سے دیکھا مگر خاموش رہیں۔ ادھر شہرام کا رویہ دن بدن بدلتا جا رہا تھا۔ وہ فون کم اٹھاتا، بات کرتے وقت بھی جلدی نمٹا دیتا۔ ایک دن مہروش نے روحان سی آواز میں کہا، شہرام، آپ کو میری بالکل بھی پرواہ نہیں ہے، دن بھر انتظار کرتی ہوں اور آپ کو فرصت ہی نہیں ملتی۔ شہرام نے الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا، مہروش، سمجھنے کی کوشش کرو، وہاں کا کام دباؤ ہے، ہر وقت فون پر بات نہیں ہو سکتی۔ ادھر شہرام کا رویہ دن بدن بدلتا جا رہا تھا۔ وہ فون کم اٹھاتا، بات کرتے وقت بھی جلدی جلدی نمٹا دیتا۔ ایک دن مہروش نے روحان سی آواز میں کہا، شہرام، آپ کو میری بالکل پرواہ نہیں، دن بھر انتظار کرتی ہوں اور آپ کو فرصت ہی نہیں ملتی۔ شہرام نے الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا، مہروش، سمجھنے کی کوشش کرو، وہاں کام کا بہت دباؤ ہے، ہر وقت فون پر بات نہیں کر سکتا۔ مہروش خاموش ہوگی، مگر دل ٹوٹ گیا۔ رات کو وہی خالی پن اسے پھر مرتضیٰ کی طرف کھینچنے لگا۔ مرتضیٰ نے اب کھل کر اپنی چاہت جتانی شروع کر دی۔ مہروش، تمہارے بغیر میری زندگی ادھوری ہے، تم میری سانس ہو، تمہیں دیکھے بغیر دل نہیں لگتا۔ مہروش کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، لیکن دل اندر سے کام کیا۔ مرتضیٰ، یہ سب کہنا آسان ہے، لیکن حقیقت میں کسی اور کی بیوی ہوں۔ مرتضیٰ نے شدت سے کہا، بیوی ہو لیکن محبت تو میرا حق ہے۔ شہرام نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا ہے، تمہارے آنسو نہیں دیکھتا، تو پھر شوہر کہلانے کا حق ہی کیا ہے اسے؟ یہ جملہ مہروش کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ وہ سسک پڑی، مرتضیٰ، میں کمزور ہوں، شاید خود کو روک نہیں پاؤں گی۔ مرتضیٰ کی آواز میں جذبات لرزنے لگے، میں ہوں نا، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں رہنے دوں گا۔ اب وقت تیزی سے بدل رہا تھا۔ فون پر باتیں گھنٹوں سے دنوں تک اور دنوں سے راتوں تک کھینچنے لگی۔ ایک دن مرتضیٰ نے کہا، مہروش، اب یوں چھپ چھپ کر باتیں کرنے سے دل نہیں بھرتا، میں چاہتا ہوں تمہیں سامنے بٹھا کر دیکھوں، تمہاری آنکھوں میں دیکھوں، تمہارا ہاتھ تھاموں۔ مہروش لرز گئی، اس کا ضمیر پھر جاگا، یہ سب ٹھیک نہیں، یہ سب غلط ہے، لیکن دل کہہ رہا تھا، ایک ملاقات سے کیا ہوگا، بس ایک بار مل لو، شاید دل کو سکون مل جائے۔ مہروش اب ایک نازک موڑ پر کھڑی تھی، ایک طرف شوہر کی جدائی، سسرال کے تانے اور تنہائی، اور دوسری طرف مرتضیٰ کی چاہت، اس کی پرانی محبت جو اب ایک نیا رنگ پکڑ رہی تھی۔ رات کا پہر تھا، گھر کے سب افراد اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ مہروش کمرے کے بیڈ پر لیٹی موبائل ہاتھ میں لیے سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی مرتضیٰ سے ملاقات ہونی چاہیے۔ دل اور دماغ کی جنگ شدت اختیار کر گئی تھی۔ ضمیر بار بار اسے جھنجھوڑ رہا تھا، یہ دھوکہ ہے، یہ گناہ ہے، لیکن دل کہہ رہا تھا، بس ایک بار مل لو، صرف ایک بار، شاید دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ آخر کار مرتضیٰ کی کال آ گئی۔
فون کے اس پار اس کی آواز میں ایک عجیب کشش تھی۔ مہروش، کل شام چھت پر آنا، میں بھی آؤں گا۔ کوئی بات نہیں کرے گا، بس ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے۔ وعدہ ہے تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کروں گا۔ مہروش کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ دھیرے سے بولی، ٹھیک ہے، لیکن صرف کچھ دیر کے لیے۔ اگلی شام مہروش نے بڑے اہتمام سے تیاری کی۔ ریڈ کلر کا سوٹ پہنا، ہلکی سی لپسٹک لگائی، بال کھلے چھوڑے۔ آئینے میں خود کو دیکھا تو دل ہی دل میں مسکرائی۔ کیا یہ میں ہوں یا کوئی اور؟ ساس کچن میں مصروف تھی، بہن بھائی اپنے کاموں میں لگے تھے۔ موقع ملتے ہی مہروش ہاتھوں میں کپڑوں کی ٹوکری لیے چھت پر جا پہنچی۔ چھت پر جاتے ہی سامنے والے گھر کی چھت پر پڑی اور وہاں مرتضیٰ کھڑا تھا۔ سفید شرٹ، بلیک جینز اور آنکھوں میں برسوں کی دبی ہوئی محبت۔ دونوں کی نظریں ملی تو وقت تھم گیا، دل کی دھڑکنیں سنائی دینے لگی۔ لمحوں کے لیے کچھ خاموش ہو گیا۔ مرتضیٰ دھیرے سے بولا، مہروش، آخرکار تمہیں اس روپ میں دیکھ رہا ہوں جس کا برسوں سے خواب تھا۔ مہروش کی پلکیں لرزیں، ہونٹ کانپے اور آواز نکلی، مرتضیٰ، یہ سب غلط ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مرتضیٰ چند قدم آگے بڑھا، دونوں کے درمیان بس چند فٹ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ غلط وہ ہوتا ہے جس میں دل شامل نہ ہو، ہمارا دل تو برسوں سے ایک دوسرے کا ہے۔ مہروش کے ہاتھ کپڑوں کی ٹوکری پر کانپنے لگے، اس کی نظریں بار بار جھک جاتی، مگر مرتضیٰ کی آنکھوں کی تپش اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد مرتضیٰ نے دھیرے سے کہا، اگر کہو تو آج رات پہلی بار تمہیں قریب سے دیکھ لوں، چھت پر نہیں، کہیں اور، کوئی محفوظ جگہ جہاں کوئی دیکھ نہ سکے۔ مہروش کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ ہڑبڑا کر بولی، نہیں نہیں مرتضیٰ، ایسا کبھی مت کہنا، یہ سب حد سے آگے بڑھ جائے گا۔ مرتضیٰ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں جانتا ہوں تم ڈرتی ہو، لیکن یاد رکھو، محبت کبھی چھپتی نہیں رہتی، ایک دن سب کے سامنے آ ہی جاتا ہے۔ یہ سن کر مہروش کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے جلدی جلدی کپڑے سمیٹے اور نیچے اتر گئی۔ نیچے اسے نند مسلسل آوازیں دے رہی تھی اور نیچے جاتے کھانا پکانے کے ساس نے آرڈر دے دیے۔ وہ بھی دلی سے کچن میں گئی اور کھانا پکانے لگی، مگر دل ابھی بھی مرتضیٰ کو بھرپور جوانی اور دلکش نظروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس دوران اسے شہرام کی بالکل یاد نہیں آئی تھی۔ اس نے اپنی توجہ دوسری جانب مبذول کر لی تھی۔ کھانا پکا کر حسب معمول جب وہ اپنے کمرے میں واپس آئی تو دونوں نے لیٹ گئی تھی۔ آنکھیں بند کرتی تو مرتضیٰ کا خیال آتا، لیکن اس رات نیند مہروش کی آنکھوں سے غائب ہو گئی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں وہ بار بار موبائل اٹھاتی، مرتضیٰ کا نمبر دیکھتی، پھر رکھ دیتی، آخرکار ضبط نہ کر سکی اور کال ملا دی۔ دوسری طرف مرتضیٰ جاگ رہا تھا۔ فون اٹھاتے ہی کہا، میں جانتا تھا تم خود کو روک نہیں پاؤ گی۔ مہروش نے لرزتی آواز میں کہا، مرتضیٰ، میں بہت کمزور ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں۔ مرتضیٰ نے پرعزم لہجے میں کہا، پریشان نہ ہو مہروش، بس ایک بار مجھے موقع دو۔ تمہاری آنکھوں کے آنسو دیکھ کر میرا دل کٹتا ہے، میں تمہیں خوشی دینا چاہتا ہوں۔ مہروش خاموش ہوگی، صرف دل کی دھڑکنوں کی آواز سنائی دیتی رہی۔ مہروش جانتی تھی کہ اگر یہ قدم اٹھایا تو واپس پلٹنا مشکل ہوگا، مگر دل کہہ رہا تھا، بس ایک بار مل لو، صرف ایک بار۔ اور اسی سوچ کے ساتھ مہروش کا فیصلہ اب قریب تھا۔ شہرام کی بے توجہی اور پردیس کی دوری نے مہروش کے دل میں ایسے خلا پیدا کر دیے تھے جنہیں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مرتضیٰ کی باتوں سے پر کرنے لگی تھی۔ وہ لمحے جب اسے اپنے شوہر کی چاہت اور قربت کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، شہرام کی غیر موجودگی نے اس کے وجود کو تنہا اور بے سہارا کر دیا تھا۔ رفتہ رفتہ مرتضیٰ کی میٹھی باتیں، ہنسی مذاق اور دل جوئی اس کے لیے ایک سہارا بن گئی تھی، لیکن دوسری طرف پردیس میں بیٹھا شہرام دن رات اپنی خوبصورت بیوی کو یاد کرتا رہتا، گھنٹوں سوچتا کہ کاش یہ جدائی ختم ہو جائے اور وہ مہروش کو اپنے سینے سے لگا کر سکون کی سانس لے۔ رات کے 9 بجے کا وقت تھا، کمرے میں ہلکی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مہروش حسب معمول اپنے لیے چائے کا ایک مگ بنا لائی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، دروازہ بند کر کے لاک کر لیا۔ یہ اس کی عادت بن چکی تھی۔
کہ کھانے پینے کا سامان اپنے کمرے میں لے آتی اور سکون سے مرتضیٰ سے کال پر باتیں کرتی۔ آج بھی وہی ترتیب تھی۔ چائے کا دھواں سا اٹھ رہا تھا، کمرے میں ہلکی سی خوشبو پھیل گئی تھی۔ مہروش نے چائے کا مگ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور موبائل اٹھا کر مرتضیٰ کا نمبر ملانے ہی لگی تھی کہ اچانک اسکرین پر شہرام کا نام جگمگا اٹھا۔ اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے تذبذب پیدا ہوا۔ اس نے بیزاری سی نظریں موبائل پر ڈالی۔ خیال آیا کہ کال نہ اٹھائے، مگر لمحے نے ضمیر کی آواز سمجھی کہ تمہارا شوہر ہے، تمہیں کال ضرور اٹھانی چاہیے۔ دل ہی دل میں گھبراہٹ لیے اس نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف سے شہرام کی آواز خوشی سے کانپ رہی تھی۔ مہروش سنو، میری پروموشن ہو گئی ہے، اب مجھے باہر کے کاموں میں زیادہ وقت نہیں دینا پڑے گا، سارا کام آفس سے ہی ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب میں تمہیں زیادہ وقت دے سکوں گا۔ تم جانتی ہو میں تمہیں کتنا یاد کرتا ہوں، تمہارے بغیر لمحہ لمحہ میرے لیے عذاب ہے، میں تمہاری یاد کو لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ شہرام کے الفاظ میں خوشبو بھری محبت تھی، اس کی مسکراہٹ اور خوشی آواز میں واضح جھلک رہی تھی، لیکن دوسری طرف مہروش کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ شہرام اسے اتنی شدت سے یاد کرتا ہے۔ اس کے دل میں جیسے کسی نے نوکدار تیر پیوست کر دیا ہو۔ وہ اپنے دل میں سوچنے لگی، شہرام، تم تو میرے لیے اس قدر تڑپتے رہے، اور میں نے کیا کیا؟ میں نے تمہاری دوری، تمہاری مصروفیت اور سسرال کی تلخیوں کا بوجھ بہانہ بنایا اور اپنی کمزوریوں کو بے وفائی کا لبادہ پہنا دیا۔ میں نے تمہارے ساتھ دھوکہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کاش مجھے اس دن کا احساس ہوتا کہ تم واقعی میرے بغیر نہیں جی سکتے۔ شہرام مسلسل بول رہا تھا، وہ اپنی خوشی، اپنے خواب اور اپنے مستقبل کے منصوبے شیئر کر رہا تھا۔ مہروش، اب سب کچھ بدل جائے گا، میں جلد تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا، وہاں تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، ہم مل کر اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کریں گے، بس تم خوش ہونا۔ مہروش جیسے الفاظ کے بوجھ تلے دب گئی، زبان لڑکھڑائی، آواز کانپ گئی۔ وہ بامشکل بولی، جی جی، بہت خوشی ہوئی ہے۔ شہرام نے محبت بھرے لہجے میں کہا، اگر خوشی ہوئی ہے تو ذرا خوشی کا اظہار بھی کرو، تمہاری ہنسی سننے کو دل چاہ رہا ہے۔ مہروش نے زبردستی مسکرا کر چند رسمی باتیں کی، لیکن اندر ہی اندر اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔